اس کے بعد فرمایا کہ والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں. یہ صدقہ و خیرات، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا، یہ بڑا ہی پسندیدہ عمل ہے. دیکھیں، ایک تو زکوٰۃ ہے، وہ تو ہمارے اوپر فرض ہے ہی ہے، صاحب استطاعت کے اوپر، صاحب نصاب کے اوپر. اس کے علاوہ صدقہ و خیرات کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے، اور اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب اور اس کا اجر یہ بیان فرمایا ہے کہ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والے کو 700 گنا زیادہ اجر ملتا ہے. 700 گنا زیادہ اجر ملتا ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ جب کوئی انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے نا خلوص نیت کے ساتھ، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، خلوص نیت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس صدقہ و خیرات کو پالتے ہیں. فرمایا جیسے تم اپنے مویشیوں کو پالتے ہو، اسی طرح اللہ اس صدقہ و خیرات کو پالتے ہیں، پال کر اسے بڑا کرتے ہیں. اور قیامت والے دن جب یہ صدقہ و خیرات کرنے والا بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے بتائیں گے کہ بھئی یہ تیرا اجر اور ثواب ہے پہاڑ کے برابر. تو وہ عرض کرے گا کہ اے رب کائنات، اتنی نیکیاں تو میں نے کی نہیں، تو یہ اجر و ثواب اتنا زیادہ کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ فلاں وقت میں جو تو نے صدقہ و خیرات کیا تھا، یہ صدقہ و خیرات بڑھ بڑھ کر اتنا زیادہ ہو گیا کہ آج نیکیوں کی شکل میں یہ تیرے سامنے موجود ہے. تو اس لیے احباب کی خدمت میں یہی عرض کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اپنے معمولات میں سے صدقہ و خیرات کا ضرور اہتمام کیا کریں. لیکن اس میں ایک پہلو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ جس کو صدقہ یا خیرات دے رہے ہیں وہ مستحق بھی ہو. اب سمجھ لیں ذرا، اب یہ بات آ گئی ہے، یہ آج کی میری تقریر کا حصہ تو نہیں تھا، لیکن چلیں میں سمجھا دیتا ہوں. لیکن ایک ہوتی ہے زکوٰۃ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ تو واجب ہے، اس کا باہر صورت مستحق تک پہنچانا ضروری ہے. کسی امیر آدمی کو زکوٰۃ دے دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. سمجھ لیں ذرا اس بات کو اچھے طریقے سے. برخلاف صدقہ و خیرات کے، صدقہ اگر کسی امیر آدمی کو دے دیا تب بھی ثواب ملے گا. ابھی بات پوری نہیں ہوئی، پہلے سمجھ لیں اس کو. صدقہ اگر کسی غیر ضرورت مند کو بھی دے دیا تو تب بھی اس کا ثواب ملے گا. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی جو کچھ اپنے اوپر اور اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے. دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے. آپ صبح صبح گھر سے نکلتے ہیں محنت مزدوری کرنے کے لیے، شام کو واپس لوٹتے ہیں، 30 دن تک یہی روٹین جاری رہتی ہے. 30 دن کے بعد آپ کو تنخواہ ملتی ہے، آپ کی محنت کا صلہ آپ کو ملتا ہے. اب جب آپ کی محنت کا صلہ آپ کو ملتا ہے، آپ گھر کا ساز و سامان لے کر آتے ہیں، بچوں کے لیے ضروریات کی چیزیں لے کے آتے ہیں، بچوں کی اسکول کی فیس ادا کرتے ہیں اور دیگر اخراجات ہیں، بیوی کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، دیگر گھر والوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، اپنی کی کوئی ضرورت ہو تو اس کو پورا کرتے ہیں. تو یاد رکھیے گا، آج سے اس بات کی نیت اور ارادہ کر لیں کہ جو کچھ بھی میں اپنے بیوی بچوں پر خرچ کروں خلوص نیت کے ساتھ اور حلال مال کے ساتھ، تو یاد رکھیے گا کہ اللہ جل شانہ اس خرچ پر، ہر خرچ پر صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور یہ میں بغیر حوالے کے یا ریت کی دیوار پر کھڑا ہو کر یہ بات نہیں کر رہا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں. تو میں سمجھانا آپ کو یہ چاہ رہا تھا، زکوٰۃ میں اور صدقے میں فرق سمجھانا چاہ رہا تھا کہ زکوٰۃ فرض ہے، وہ واجب ہے، اس کا مستحق زکوٰۃ تک پہنچانا ضروری ہے. اس کی برخلاف صدقہ یہ ایک نفلی عبادت ہے، یہ آپ کسی کو بھی صدقے کی نیت سے دے دیں گے تو ثواب آپ کو مل جائے گا. دوسری بات، ہمارے اذہان کے اندر ایک یہ تصور زبردستی جبری مسلط کر دیا گیا ہے کہ شاید
کالا بکرا کالی مرغی دینے کا نام صدقہ ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ یہ تصور بالکل باطل ہے، بالکل غلط تصور ہے۔ صدقے کا مفہوم یہ ہے کہ جس سے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوتی ہو۔ خدا نہ خواستہ، مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں، خدا نہ خواستہ ایک آدمی ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں کھڑا ہوا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اسے دواؤں کی اشد ضرورت ہے، آپ سے وہ کہتا ہے کہ جی میری کچھ امداد کر دیں، کچھ صدقہ دے دیں، خیرات دے دیں۔ آپ کہتے ہیں ٹھہرو یار میں 10 منٹ میں آتا ہوں۔ آپ بازار جاتے ہیں، کالا بکرا خرید کے لے آتے ہیں اور ہسپتال کی ایمرجنسی میں جا کے اس مستحق کو پکڑا دیتے ہیں۔ آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کیا اس وقت اس بکرے سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی؟ بتائیں، نہیں ہوگی۔ اس وقت اس کی ضرورت کیا ہے؟ دوائیں ہیں یا پیسہ ہے؟ تو آپ اس وقت اس شکل میں صدقہ دیں گے تو اس کی ضرورت پوری ہوگی تو ثواب بھی ملے گا۔ تو اس لیے اس تصور کو اپنے ذہنوں سے بالکل نکال کر باہر کر دیں کہ صدقہ شاید کالے بکرے اور کالی مرغی دینے کا انعام ہے۔ یہ صرف پیٹ کے پجاریوں کے بنائے ہوئے ڈھونگ ہیں اور کچھ نہیں ہے تاکہ ہمارا کاروبار چلتا رہے۔ ایک دفعہ میرے ایک دوست میرے پاس آئے تو وہ آ کر مجھے بتانے لگے، کہتے جی آپ کا بیان سنا پہلی مرتبہ تو بڑی حیرانی ہوئی کہ ہم نے زندگی میں یہ باتیں سنی ہی نہیں کبھی پہلے۔ میں نے کہا اس سے پہلے کیا تھا؟ کہتے جی اس سے پہلے ہم ایک صاحب کے پاس جایا کرتے تھے تو وہ ہمیں ترغیب دیتے تھے صدقے کی، کالے بکرے کی، کالی مرغی کی، اور کچھ کڑی شرائط اور بھی ساتھ مسلط کر دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد کہتے تھے کہ تونوں کتوں نہیں لبنا، مینوں ہی پیسے دے دیو، میں یہ انتظام کر دوں گا۔ تو یہ پیٹ کے پجاریوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو کچھ بھی حلال مال سے آپ اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال کے اوپر، اپنے خاندان والوں کے اوپر، دوست احباب کے اوپر جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر صدقے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اسی سے متعلق ہے تیسری بات کہ ہمارے ہاں ضرورت مند دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ ضرورت مند ہیں جو واقعی ضرورت مند ہیں، اور ایک وہ ضرورت مند ہیں جو بناوٹی ضرورت مند ہیں۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ ایک وہ جو حقیقت میں ضرورت مند ہیں، اور جو حقیقی ضرورت مند ہوگا وہ کبھی آپ کے سامنے آ کر ہاتھ نہیں پھیلائے گا، وہ کبھی اپنے رونے نہیں روئے گا، جو حقیقی ضرورت مند ہوگا۔ جو بناوٹی ضرورت مند ہوگا وہ آپ کو مسجد میں بھی نظر آئے گا، وہ آپ کو باہر چوک میں بھی کھڑا ہوا نظر آئے گا، وہ آپ کو کسی نہ کسی سگنل کے اوپر کھڑا ہوا نظر آئے گا، وہ کبھی گھر کا دروازہ بجا کر مانگ رہا ہوگا، کبھی کچھ کر رہا ہوگا۔ یہ بناوٹی ضرورت مند ہے، در حقیقت یہ ضرورت مند نہیں ہوتے۔ اکثر میں ایک قصہ سنا دیا کرتا ہوں اس موقع پر کہ ادھر ہمارے شاہجمال کے علاقے میں ایک خاتون ہیں، وہ صبح صبح کے وقت میں نا کوڑا اکٹھا کرنے آتی ہیں۔ تو ایک یہ نشتر کالونی فیروز پور روڈ پہ، وہاں پہ میرے کچھ عزیز رہتے ہیں، تو میری ساس صاحبہ کا وہاں پر جانا ہوا، تو وہ اسی عورت کو دیکھا وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ میری ساس صاحبہ نے اس سے پوچھا کہ تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا جی یہ پیچھے ڈبل سٹوری جو گھر ہے نا یہ میرا گھر ہے، میں اپنے گھر کے باہر بیٹھی ہوئی ہوں۔ تو یہ ہوتے ہیں بناوٹی ضرورت مند، ان کو دینے سے گریز کریں۔ دیکھیں اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اور مال خرچ کرنے والا بنایا بھی ہے، اتنی توفیق دی ہے، تو پھر تھوڑی سی ذمہ داری کا مظاہرہ یہ کر لیا کریں کہ جو ضرورت مند ہو اس کو تلاش کر لیا کریں۔ اور ضرورت مند کو تلاش کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ ہمارے اڑوس پڑوس میں ایسے کئی ضرورت مند ہوتے ہیں جو اپنی ضرورت کبھی کسی دوسرے کے سامنے بیان کرتے نہیں ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کے اندر انہی لوگوں کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں کہ والمتصدقین والمتصدقات، کہ بھائی صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں۔